سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی فیملی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ڈاکٹر رفیق حنانی، جو کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کے ایک مضمون سے کینسر کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ ایک ورلڈ سروے کے مطابق وہ الفاظ یا بیماریاں جن کا نام سنتے ہی لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، لفظ کینسر ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا نمبر ایڈز کا ہے۔ کینسر ایک غیر متعدی یعنی کہ نان انفیکشس مرض ہے۔ اقوام متحدہ اس موضوع پر پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس نان کمیونٹی کیبل ڈیزیزز غیر متعدی بیماریاں تقریباً 6 ماہ قبل منعقد ہوا، جس کے تحت عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ مستقبل میں غیر متعدی بیماریاں یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیزز صحت عامہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوں گی۔ غیر متعدی بیماریوں یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیز میں سر فہرست کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس یعنی کہ ڈائبٹیز اور موٹاپا ہے۔ دنیا بھر میں ان پیچیدہ امراض کے پھیلاؤ میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ماضی میں انہیں کھاتے پیتے اور صاحب ثروت افراد کی بیماریاں سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے ایک ابھرتے ہوئے خطرے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مارگریٹ چن نے بھی پچھلے دنوں 34 رکنی بورڈ پر زور دیا کہ وہ غیر متعدی امراض یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیز کی وجوہ پر قابو پانے کے لیے کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر متعدی امراض لہروں کی شکل میں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، اور اس وقت زیادہ تر ترقی پذیر ممالک پیچیدہ اور انسان کی قوت مدافعت پر ضرب لگانے والے امراض کی پہلی لہر کے تجربے سے گزر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں امراض کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹس اسی طرف اشارہ دے رہی ہیں۔ ایڈز، ملیریا اور ٹی بی کے مقابلے میں غیر متعدی یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیزز، ڈائبٹیز، کینسر، دل کے امراض زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ متعدی بیماریاں اس حوالے سے زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ انسانوں کو نہ صرف ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہیں، بلکہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے باعث ان بیماریوں کا دائرہ کار لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیل جاتا ہے، جبکہ کینسر اور دوسری غیر متعدی بیماریاں فی نفسہ کتنی ہی خطرناک ہوں، اس حوالے سے کم خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے انسان کو منتقل نہیں ہوتی۔ لیکن تازہ عالمی سروے کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں میں ہلاکت کی بڑی وجہ متعدی بیماریاں نہیں یعنی کہ انفیکشس ڈیزیز نہیں بلکہ غیر متعدی بیماریاں ہیں یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیز ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ متعدی بیماریوں کے دوسرے انسانوں میں منتقل ہونے کی خاصیت کی وجہ سے اس کے سد باب پر اور ان کے علاج پر خصوصی تحقیق کی گئی۔ اس زمن میں زیادہ فنڈز مختص کیے گئے، جبکہ ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں پر تو توجہ نہیں دی گئی، اور اس کی وجوہ ختم کرنے پر عالمی شعور بیدار کرنے پر خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان بیماریوں سے بچنے کے لیے عام لوگوں میں اس طرح کی آگاہی پیدا کی گئی جس طرح ایڈز، ہیپاٹائٹس وغیرہ کے حوالے سے کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ HIV، ایڈز اور تپیدق کے مریضوں میں کمی آ رہی ہے۔ ملیریا کا مرض بھی اپنے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح براعظم افریقہ میں کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں کم بچوں کی شرح اموات میں گزشتہ 60 سال کے دوران پہلی بار سالانہ 1 کروڑ کی کمی آئی۔ اسی طرح دنیا بھر میں دوران زچگی ماؤں کی اموات میں بھی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔
دوسری طرف آگاہی کی کمی کی وجہ سے غیر متعدی بیماریاں یعنی کہ نان انفیکشس ڈیزیز میں مبتلا افراد کو اکثر اپنے مرض کا علم ہی نہیں ہوتا جب تک ان کا مرض شدت اختیار نہیں کر لیتا۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا بھر میں ذیابیطس میں مبتلا افراد لگ بھگ 34 کروڑ 60 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے نصف کو یہ علم ہی نہیں کہ انہیں اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک کینسر کو لے لیجئے تو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ہر سال دوسرے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کینسر کے مختلف اقسام میں مبتلا ہونے کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر بریسٹ کینسر ان اقسام میں سر فہرست ہے، جو پاکستان میں خواتین کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس لیے حکومت اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ غیر متعدی امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے بڑے منصوبے تشکیل دے اور ان کے لیے فنڈ مختص کیے جائیں، اور اس ضمن میں عالمی شعور بیدار کرنے کے لیے میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ شرح اموات میں بھی کمی ہو سکے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ نان انفیکشس ڈیزیز کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جائیں تاکہ آپ کو اس کا ادراک ہو سکے۔ ڈائبٹیز کے متعلق کافی مضامین پیش کیے گئے، موٹاپے اور اوبیسٹی کے بارے میں کافی مضامین پیش کیے گئے، اسی طرح دل کے امراض کے بارے میں اور کینسر کے بارے میں بھی مختلف قسم کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، جو کہ ہماری سائٹ صحت.com کے اوپر موجود ہے۔ اس سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنی فیملی کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔